لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند نکات آپ کے زیر نظر اس زمانے کے اندر جو تبدیلیاں ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، جو عہد حاضر کے اندر جو ہم سخت ترین مرحلے، خصوصاً اگر بات کیا جائے تو تشیع کے مشکلات، تشیع کی سرگرمیاں، تشیع کی روز بروز چیلنجز، اور ان چیلنجز سے کیسے ہم عبور حاصل کریں، ہم اس سے کیسے فائٹ کر کے اپنے منزل مقصود تک پہنچیں. بے شک کہ ان دنوں محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، غم کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن اگر آپ متوجہ ہوں تو یہ غم کا ہی مہینہ اصل مہینہ ہے جو ہمیں زندگی کا مقصد دیتا ہے، جو ہمیں جینے کے طریقے سکھاتا ہے، جو ہمیں اپنے نفس پر اس قدر قابو پانے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ جو عام دنوں میں ہم نہیں سیکھ سکتے. حسین ابن علی بڑا مظلوم ہے، اور مظلومیت سے بڑی طاقت کچھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ مظلومیت ایک ایسا ڈھال ہے جس ڈھال کا دفاع پروردگار کرتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار قرآن مجید میں بھی کہتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. تو وعد اللہ الذین آمنوا، ایمان رکھنے والوں، پروردگار نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ گھبراؤ نہیں، اگرچہ تمہیں پیسا جا رہا ہے، اگرچہ تمہیں دبایا جا رہا ہے، اگرچہ تم مستضعفین ہو فی الارض، اس زمین کے اوپر، تو تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، تمہارا کوئی والی وارث نہیں، تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، بلکہ تمہاری مدد کے لیے ڈائریکٹ پروردگار کا وعد اللہ ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے گا. اب مدد، اگرچہ کسی کو مدد کا طلبگار ہے تو کیا اسے یہ متوجہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کیسے بہتر سے بہتر طریقے سے پروردگار سے مدد حاصل کرنی ہے، پروردگار کے قریب ہونا ہے، پروردگار سے وابستہ رہنا ہے. اور جب ان مصیبتوں کے گنگور گھٹاؤں کے اندر ہم دب جاتے ہیں تو صرف اور صرف ایک ہی واحد ایک ایسی روشنی ہوتی ہے جو ہمیں اس ذلت، اس تاریکی، اس مسکنت سے باہر نکالے. اور واقعاً اگر آج کے عہد حاضر کے اندر دیکھیں اور آپ متوجہ ہوں تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہر طرف ظلم اور ظالمیت معاشرے کے اوپر حاوی ہو جا رہی ہے. جہاں سے اسے صراحت کا موقع نہیں مل رہا ہے، جہاں سے اسے گھسنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، وہاں سے سافٹ میڈیا کا سہارا لیتی ہے، پرنٹ میڈیا کا سہارا لیتی ہے، ٹیکنالوجی کا سہارا لیتی ہے، اور اس سوسائٹی کے اندر گھس کر کے سیندھ لگانے کی کوشش کرتی ہے، اسے ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کرتی ہے، اسے برباد کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن اگرچہ ہم صاحبان بصیرت نہ ہوں، ہماری نگاہوں کے اندر دور اندیشیاں نہ ہوں، ہمارے اندر وہ فہم، وہ بلاغت، وہ فصاحت نہ ہو، تو یقیناً یہودیوں اور نصرانیوں اور نجرانیوں اور ان عیسائیوں کے آگے ہم ایک نہ ایک دن دب جائیں گے، کچل جائیں گے، اور کوئی راستہ ہمیں نہ ملے. کیوں؟ کیونکہ ایک بہت بڑا مضمون ہی یہی ہے کہ اپنی مدد آپ، جب تک آپ خود اعتمادی اندر نہیں پیدا کرتے، آپ یہ سوچتے رہیں کہ مدد ادھر سے آئے گی، مدد ادھر سے آئے گی، سارا زمانہ یہ سوچتا رہا کہ یار کتنے لوگ جمع ہو سکتے ہیں خامنائی کے میت پر. لیکن اس انسان کی، اس مرد مجاہد کی، اس مرد قائد کی جو دور اندیشیاں تھیں، وہ حکمت میں بھی تبدیل ہوئی اور بصیرت میں بھی تبدیل ہوئی. حکمت یہ تھی کہ اگر پروردگار کے آگے سجدہ خیز ہو کر مستضعفین فی الارض کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس نے وعدہ کیا کہ ہم تمہاری نصرت کریں گے، تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہیں اس دنیا کی حکومت دیں گے، ہم تمہیں آگے بڑھائیں گے. لیکن اگرچہ کل ملا کے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو اس لیول پہ پروردگار کی ذات پہ یقین ہے کہ نہیں؟ جب وہ کہتے ہیں من جان ناقابل دیدارم،
کہ میرا جسم جو ہے وہ ویلیو کا بہت ویلیو کا نہیں ہے. ویلیو کی چیز کیا ہے؟ پروردگار کے آگے سبمیشن، پروردگار کے آگے سجدہ. تو جب اس لیول کا آپ کے پاس بصیرت، اس لیول کی آپ کے ذہن کے اندر فکر، اس لیول کی آپ کے اندر روشنی ہوگی تو آپ تاریکی میں نہیں جاتے. معاشرہ اس چیز کو بھلے نہ سمجھ سکے، معاشرہ یہ سوچے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، کہ اس کے پیچھے چیزیں کیا شامل حال ہے، ان کی کیا تدبیریں ہیں. اگرچہ آپ یقینی طور پہ دیکھیں تو ایک ایسا بھی موقع آتا ہے کہ جہاں پر فرشتے جیسے معصوم بھی ناسمجھی کے عالم میں پروردگار کے آگے حضور شیطان کی طرفداری کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. پروردگار کہنے لگا انی عالم ما لا تعلمون. یہ میری بصیرت، یہ میری فکر، یہ میری تمدن، یہ میرا فلسفہ، یہ میری دوراندیشیاں، یہ میری چیزوں کو دیکھنے کا منفرد انداز. اگرچہ تم اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ تم محسوس کر سکو، تو ویسے ہی اگر اصل بندگی ہو خدا بند عالم کے آگے، اصل بندگی ہو، تو آپ کی حکمتوں کو بہت 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 زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں سمجھ سکیں گے کہ آپ کہ ایک ایک عمل کے پیچھے حکمت کیا ہے. لیکن جب وہ حکمت سامنے آتی ہے تب آپ بڑے حیرت سے دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کے پیچھے یہ حکمت ہے، اس کے پیچھے یہ فلسفہ ہے، اس کے پیچھے یہ نتائج ہیں، اس کے پیچھے یہ بہتری ہے. تو مایوسی کی طرف زیادہ تر لوگ چلے گئے کہ یار ہمارا اتنا بڑا قائد، ہمارا اتنا بڑا لیڈر، ہمارا اتنا بڑا رہنما، ہمارے سر پر ایک بہت قیمتی سایہ جو ہم سے دور چلا گیا. لیکن حکمت اس کے اندر بھی ہے. یقین جانے اس سے بڑی حکمت کچھ نہ تھی کہ اگرچہ کوئی بستر پہ مر جاتا اور میدان میں نہ مرتا، تو میدان میں مرنا اور بستر میں مرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو مرد مجاہد اگر میدان میں مرے تو وہ بھی ایک جیت ہے اس کی، اور وہ بھی اس کی سربلندی ہے جو اللہ نے اسے دی. وہ بہت بڑا زندگی کا سب سے بڑا منصب جسے شہادت کہتے ہیں. اور شہادت کے لیے پروردگار نے یہ تک کہا ہے قرآن مجید میں کہ تم ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ مردہ ہیں یا وہ زندہ نہیں ہیں. اور وہ پروردگار کی طرف سے رزق پاتے ہیں، پروردگار کی طرف سے رزق حاصل کرتے ہیں. اور دنیا نے دیکھا اس چیز کو، بڑی قریب سے دیکھا کہ ہر آدمی قیاس آرائیہ کر رہا ہے. میرا خود کریٹیکلی میں نے انالیسس کیا 2 ٹولز کو لے کر کے جن کو آج کے زمانے میں AI کہتے ہیں. ایک طرف ڈیپ سیک تھا، ایک طرف آپ کا صہیونی آلہ تھا، صہیونی ٹول تھا جسے چیٹ جی پی ٹی کہتے ہیں. تو چیٹ جی پی ٹی سے میں نے سمپل ایک سوال کیا کہ یار چیٹ جی پی ٹی، ان 4 بڑے شہروں سے گزرا خامنہئی صاحب کا جنازہ، مجھے ذرا تو بتا کہ کتنے لوگ حاضر ہوں گے. تو یقین جانے اس نے انصاف نہ کیا. ان سورسز کو اس نے گریب کیا، جیسے گارڈینس، جیسے روٹرز، ان جیسے رپورٹس کو اس نے شائع کرنے کی اور اس سے نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی جو اصلاً خامنہئی اور انقلاب خامنہئی کے خلاف ہیں، جو مقاومت کے خلاف ہیں. پھر میں نے کریٹیکلی ایک چائنیز ٹول کو وہی سوال دیا جسے ڈیپ سیک کہتے ہیں. تو ڈیپ سیک نے مجھے، جہاں کہ وہ 1.5 سے 2 کروڑ لوگوں کی آمد کا اور ریکارڈ درج کر رہا تھا، وہیں پہ ڈیپ سیک نے آلموسٹ تقریباً 4 کروڑ تک کے لوگوں کے آنے کی پشٹی کی اور بتایا. تو اس طریقے سے اگر آپ کا کوئی بلند عمل ہے، کوئی بہتر عمل ہے، انسانی مزاج، انسانی فکر، انسانی فلسفوں کو جھنجھوڑ دینے والا عمل ہے، تو یقین جانیے وہ صہیونی آپ کو ایسے نہیں چھوڑیں گے. یا تو اس چیز کی کاٹ ڈھونڈیں گے، اگر کاٹ نہیں ملے گی تو اسے دبانے کی، اسے بہت ہلکا سا، اسے بہت بے وزن سا پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو اس میں کوئی وزنی چیز نہیں ہے. لیکن اگر اس میں اگرچہ بات حکمت اور بصیرت کی ہے، تو آپ سے میں کہتا چلوں کہ آپ اگر غور کریں اس کے اندر، تو اس کے اندر سب سے بڑی حکمت اور بصیرت یہ ہے کہ آج تک اس دنیا کی تاریخ نے، فیونرل تو چھوڑ دیجئے آپ، کوئی ایسا ایک مقدمہ نہیں تھا، کوئی ایک ایسا معاملہ نہیں تھا، کوئی ایک ایسا معمہ نہیں تھا، کوئی ایک ایسی ضرورت نہیں تھی، کوئی ایک ایسی روش نہیں تھی کہ جس جگہ پہ ایک ساتھ اتنے لوگ کسی ایک چیز کے لیے جمع ہو سکے.
آج تک کسی ایک موقع پہ جمع ہی نہیں ہوئے کسی بھی کاز کے لیے. یہ خامنائی بزرگ کے، یہ آغائے خامنائی کے شہادت کا معجزہ ہے. یہ ان کے لیے پروردگار نے جو نعمتیں بخشی، اور یقیناً بڑا پاک دل شہید تھا وہ. اور یہ تو معبود طے کرتا ہے کہ کسے کتنی عزت ملے اور کسے کتنی عزت بخشی جائے. لیکن اب پہلے تو عہد کرتے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے ایم او یو سائن کرتے ہیں، لیکن ایم او یو میں وہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتا عزیزوں میرے بھائیوں، وہ میمورینڈم آف مس انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دجال از ایکول ٹو ڈسیپشن. دجال سوائے ڈسیپشن کے کچھ نہیں. وہ جو بولتا ہے وہ کرتا نہیں، جو کرتا ہے وہ بولتا نہیں. اس نے وہ اپنی جب اس کے گوٹ پھنسی تو اس نے فوراً ہی ایم او یو سائن کر لیا کہ دیکھو ہماری اکنامی کولیپس نہ ہو جائے، کہیں یورپ کولیپس نہ ہو جائے، کہیں ایشیا میں ہمارے ساؤتھ کوریا اور جاپان جیسے ملک پریشان نہ ہو جائیں، تو چلو ایک عارضی طور پہ کچھ دن سنبھالے رکھنے کے لیے، اسٹاک مارکیٹ کو کریش ہونے سے بچانے کے لیے چلو ایک ایسا فرضی ایک اگریمنٹ کر لیتے ہیں جسے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. بٹ ایکچولی if you'll see there was no understanding, there was no any confidence building measures between them. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ خود اس چیز کو محسوس کریں گے کہ وہ اپنے آپ کولیپس ہونے کی ورڈز پہ آ گئی، اور اسے کولیپس ہونا ہی تھا. کیوں؟ کیونکہ جب کلاز نمبر 4 میں پوائنٹ نمبر 4 میں یہ لکھا ہے، یہ مینشن کیا ہے صاف صاف کہ بھائی واٹر ویز جو اسٹریٹ آف ہرموز کے ہیں وہ ہم طے کریں گے. یہ ایران کے پاس اتھارٹی ہے، اور میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں سائن کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ لکھ کر کے مینشن کیا کہ بھائی ایران اس اسٹریٹ کو مانیٹر کرے گا، اس کی حاکمیت رہے گی، اس کی بالادستی رہے گی. کوئی بھی شپ، کوئی بھی کمرشل ویسل ان جگہوں سے اگر گزرے گا تو اسے اجازت کی ضرورت ایران سے ہے. لیکن اب دجال اتنا زیادہ اٹینشن اس خامنائی بزرگ نے اپنی شہادت سے دنیا میں کھینچا ہے، دنیا کو اس طریقے سے اپنی طرف اٹینشن سیکھ کی ہے، دنیا محو حیرت ہو کر کے جب یہ دیکھ رہی تھی. تو دجال از ایکول ٹو ڈسیپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دجال کو ابو ذر سے ذہن ہٹانا تھا. ادھر کے نجف میں مارکا شہادت کا جنازہ نجف کی گلیوں سے امام علی کے قدم کو چومتا ہوا جو بڑھ رہا تھا، تو اس طرف ظالم اس چیز کو برداشت نہ کر سکا، اور کچھ ٹینکرز ایران کے صبر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، ایران کے پیشنس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے عمان کی طرف سے جب بھیجا ہے، تو ایران نے کہا کہ دیکھو ہم نے ڈر کر کے کوئی ایم او یو سائن نہیں کیا ہے، ہم نے مقاومت کو زیر نگرانی، اور ہم غلامان خامنائی اور غلامان مہدی، امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے، ہم کیسے جھک جائیں؟ تم نے اس دستاویزوں پہ سائن کیا ہے، تم اگر اس چیز کو آنر نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس پورا حق ہے کہ ہم اس چیز کے دفاعی انداز میں چاہے جو کچھ کریں. تو پھر ہوا یہی کہ ایرانی نے اپنا دفاع کرتے ہوئے ان ویسلز کو، 3 ویسلز کو ہٹ کیا، ٹارگٹ کیا. اب اس کے بعد جو معمہ آیا تو ڈونلڈ ٹرمپ جب اس وقت وہ ترکی میں تھا نیٹو کی سمٹ میں، ایک منافق کے ساتھ بیٹھ رہا تھا، ترکی کا بڑا بہترین چہرہ، بڑا بلند چہرہ، لیکن اصل میں اگر دیکھا جائے تو سورہ منافقون انہی جیسوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے ایسا پیٹھ میں چھرا بھوکا اسلام کے کہ ظالمان اسلام کو بلا کر کے ویلکم کیا جاتا ہے، اور مظلومین اسلام کو کوئی راستہ نہیں. تو اس جگہ انکارا میں ترکی میں بیٹھ کر کے وہ بولتا ہے کہ ایران از اسکم، اور ایران ایسا کینسر ہے جسے ہم کاٹ کے پھینک دیں گے. اب اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو ہم رد کرتے ہیں اور سیز فائر ختم کرتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں ناظرین، میرے سننے والے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ غور کرنے کی کوشش کریں کہ ظالم کے اندر ایروگنس، ظالم کے اندر شرمندگی نام کی کوئی چیز نہیں، ظالم کے اندر صداقت نام کی کوئی چیز نہیں. ظالم صرف اور صرف اس چکر میں لگا ہوا ہے کہ کیسے جھوٹ سے، چھل سے، کپٹ سے، برائی سے ایران کو یا مقاومت کو، یہ سچے جو لوگ مصیبت زدہ لوگ ہیں، ان کو کیسے دبایا جائے، کیسے پیسا جائے. اب
معاملہ یہاں تک آیا کہ پھر بندر عباس پہ پہلا حملہ ہوا، پھر ادھر سے ان لوگوں نے 90 بار حملہ کیا، انہوں نے 95 بار حملہ کیا. لیکن جیسے ہی حملوں میں تیزی آئی ایران کی، اور ایران کہیں سے بھی ایک ذرہ برابر بھی دبتا ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں نظر آیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ تو پچھلے دن اتنی بڑی بڑی بات کر کے بیٹھے تھے. آج کا دن آیا، اسٹاک مارکیٹ کا کریش، نفٹی سینسیکس سب کریش، تیل کے دام آسمان پر، تو پھر اسی ٹون میں آ گئے. ہر طرف سے گالیاں پڑنے لگی، ہر طرف سے آہیں بکا شروع ہوئی، اور یہ مادہ پرست لوگ ان کی جان کو آ پڑے تو یہ کہنے لگے کہ یار ایران ہم سے پھر ڈیل مانگ رہا ہے، ایران ہم سے پھر بھی ڈیل میں. یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی بنیادی دباؤ کے اندر ہم خود اس ڈیل کو پھر سے ریزیوم کرنے آئے، بلکہ یہ کہتے کہ سامنے والا دبایا، جبکہ یہ نہیں. تو ناظرین، آپ کے حاضر کرنٹ افیئرس کی کچھ چیزیں جو بنیادی چیزیں تھیں اور جو بتانا لازمی تھا، میں نے آپ سے شیئر کیا. انشاءاللہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اس زمانے میں جو بھی ظالم کے خلاف کھڑا رہے گا، ہم اس کے ساتھ ہیں، اور جو مظلوم کے دفاع کے لیے ہم اس کے ساتھ ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. حالا میں بولنے لگتا ہوں تو